کائنات کا چنا ہوا خاندان ہے۔ محترمہ سحر زیدی صاحبہ، 4 بچوں کی تربیت اور پھر خود اہل بیت علیہم السلام کا خیال رکھنا، اہم بات مجھے آپ کی شخصیت میں یہ نظر آتی ہے کہ 4 بچے قربان کر دیے، اور پھر جب قافلہ واپس جاتا ہے اطلاع ملتی ہے تاریخ میں اس کے بعد بھی آپ کا کردار ہے، یعنی اس قربانی کے بعد بھی مشن حسینی کو، اور یہ بہت بڑا مشن ہے جس پر ظاہر ہے آپ نے اپنی اولاد قربان کر دی، اس مشن حسینی کو مختلف انداز میں، عزاداری کے انداز میں، امام حسین کو یاد کرنے کے انداز میں، خانوادہ اہل بیت علیہم السلام، خانوادہ رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ کم بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو ہو جاتا ہے بیان کہ حضرت عباس اور اپنے بیٹوں کی تربیت کی اور انہیں قربان کر دیا، لیکن واقع کربلا کے بعد جو آپ کا تاریخ میں کردار ہے وہ بھی سنہری حروف میں لکھنے اور پڑھنے کا ہے، وہ بیان کیجیے۔ بے شک، جیسا کہ آپ نے کہا کربلا جو ایک تحریک ہے، کربلا رونما ہو گئی، لیکن کسی بھی تحریک کا احیاء ایک بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں بہت سارے سانحات، بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کربلا جو اب تک فراموش نہیں ہوئی، اس میں ہمیں کربلا کے فوراً بعد کچھ ایسی ہستیوں کے اقدامات ملتے ہیں ان اسکار کے احیاء کے لیے یا اس فکر کی احیاء کے لیے جو حسینی فکر ہے۔ اس میں ہمیں جناب ام المنین کا جو ایک کردار ہے وہ پیش نظر آتا ہے۔ کربلا کے بعد آپ زیادہ تر جنت البقیع میں ہی، جہاں پر اب آپ مدفون ہیں، وہیں پر ہی آپ رہتی تھیں، اور ایسے مرثیے اور ایسی اشعار کے ذریعے آپ نے کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کے اذہان تک، کہ آج تک وہ ثبت ہیں تاریخ میں۔ جیسے کہ تاریخ میں ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب آپ بقیع میں بیٹھتی تھیں تو پہلے 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں اور پھر مٹا دیتی تھیں، اور وہ 4 قبروں کے نشان اپنے فرزندان کے، اور ان کو مٹا کر پھر کربلا کا رخ کر کے کہتی تھیں ایک قبر کا نشان بنا کر کہ ہے میرے شیروں، یہ ماں تم پر گریہ نہیں کرے گی، تم پر ماتم نہیں کرے گی، اگر کسی پر گریہ کرے گی تو وہ سبط رسول، نواسۂ رسول، سید الشہداء ہیں، امام حسین ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے مرثیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حجرہ تواریخ میں کہ وہیں پر ہی بنا دیا گیا تھا، ایک خیمہ تھا کہ جس میں آپ گریہ کرتی ہیں، اور ہر وقت ایک غم کی پٹی آپ کے سر پر بندھی رہی کربلا کے بعد، نہیں اس قدر آپ نے گریہ کیا، اور اس گریے میں ہی دیکھیے یہ پوائنٹس تھا کہ کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ مروان ابن حکم ایک دفعہ جا رہا ہے، جنت البقیع سے گزر رہا ہے، اس قدر کرب سے آپ ایک مرثیہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو سواری کو روکنا پڑا اور کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور اس میں آپ فرماتی ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ جب کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ کیسے گرتا ہے؟ تو لوگ جواب دیتے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ بتاؤ میرا عباس جب زین سے زمین پر آیا ہوگا تو کیوں کر آیا ہوگا، اور کیسے کہ اس کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے۔ تو آپ کے ان مرثیوں میں بھی وہ پیغام ہے، یعنی آپ اصلاً بتانا چاہ رہی ہیں کہ بازو کٹا کر بھی، اپنی جانوں کو قربان کر کے بھی ہم حق نہیں ادا کر سکے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا۔ تو یہ آپ کی زندگی جو کربلا کے بعد نظر آتی ہے مسلسل کاوش ہے، مسلسل کاوش ہے۔ میں محترمہ حفصہ سعید صاحبہ سے بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ